آج جاہل بھی ہیں، قاری افتخار صاحب، آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑے، پیار سے بولو، میں دیکھ رہا ہوں بیٹا بھاگ کے گئے پھر آ گئے، نظر سب پہ میری، آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑے، بولو یا رسول اللہ، آج جاہل بھی ہے آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑے، ایسے ملاؤں سے ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا، ایسے ملا، آج یہ دونوں ماموں بھانجے ہی پاٹ دیں گے ایسا لگ رہا ہے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا۔ ایک سید صاحب تھے، سید آل رسول سید مظفر میاں کچھوچا شریف کے، ان کا ایک کلام ہے، میں اسی انداز میں پڑھتا ہوں، اگر اجازت ہو تو ایک دو شعر اور پڑھوں؟ اچھا جلدی آ جائیے، کوئی بات نہیں، ضرورت ہے، ٹھنڈ کا موسم ہے۔ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، توجہ توجہ بیٹا میری طرف دھیان رکھو، او بیٹا پیلی بنیان والو میری طرف دھیان دو میرے لال، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، پورا سال یہ شعر یاد کرو، دل سے سن لیا دوستو، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، کون کہتا دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، مدینہ لکھ دو، مدینہ لکھ دو، دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ، سب لوگ میرے ساتھ میں کہو، پتہ نہیں کس کی قبول ہو جائے، بولو، دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، بولو مدینہ لکھ دو، مدینہ لکھ دو، دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، تمہاری آواز جاری ہے، اسی بولو، دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، موت جاگے گا موت جاگے گا گنبد خضرا کے قریب، ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو، ہاں جینا لکھ دو، ہاں جینا لکھ دو، دل کی تختی پہ میری لفظ
مدینہ لکھ دو مدینہ. ایک پیارا شعر پڑھ رہا ہوں، بڑا پیارا. مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو. آگے سب کی حاضری اور غیر حاضری چل رہی ہے، سمجھے؟ مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو. سبحان اللہ. ایک بات آ رہی ہے کہہ دوں، بعد میں شعر پڑھوں، سمجھے؟ پاک رہا کرو، پاک رہا کرو. مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو. سبحان اللہ. مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو. میری قسمت میں اسی گل کا پسینہ لکھ دو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، مسلک اعلی حضرت علامہ مولانا مفتی سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ایک صحابی کی 2 بیویاں تھیں. سبحان اللہ. میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا نا کہ ایک صحابی کی 2 بیویاں تھیں، تو ایک صاحب اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا. سب مجمع میں سب سے زیادہ وہی رو رہے تھے. ایک صحابی کی 2 بیویاں. سننے کی بات ہے بیٹا، ادھر منہ کرو نا. ایک صحابی کی 2 بیویاں. بیٹا یہ لحاف ہٹا دو کہ یا میں آؤں ہٹانے؟ اب ادھر دھیان دو، اب ادھر توجہ، ادھر. ہاں اب مجھے تھوڑی دیر تقریر کرنا تھا میرے چاند. ایک صحابی کی 2 بیویاں اور وہ دونوں خوشبو لگایا کرتی تھی. کیا کرتی تھی بولو؟ کیوں لگاتی تھی؟ اس لیے ان کے شوہر کو خوشبو پسند تھی. ان کے شوہر کے پاس سے خوشبو آیا کرتی تھی، اور دونوں بیویاں اچھی سے اچھی، قیمتی سے قیمتی خوشبو خرید کر کے لگایا کرتی تھی. مگر جب شوہر کے پاس جاتی تھی تو ان کی خوشبو کم رہ جاتی تھی، شوہر کی خوشبو اعلیٰ رہتی تھی. دونوں بیویاں سوچتی تھی اور کہتی تھی ہمارے شوہر کون سی خوشبو لگاتے ہیں پتہ نہیں چلتا، اور رکھتے کہاں ہیں. ہم اچھی سے اچھی خوشبو لگاتے ہیں مگر ہماری خوشبو ہیچ رہ جاتی ہے. اللہ اللہ دن گزرتے چلے گئے. ایک دن ان کے شوہر جو صحابی رسول تھے کسی بات پر خوش ہو جاتے ہیں. خوش ہونے کے بعد دونوں بیویوں سے بولے او بیویوں آج میں بہت خوش ہوں، مانگ لو جو مانگنا ہے. بولو کیا چاہیے؟ چھوٹی بیوی سے بولے آپ کو کیا چاہیے؟ بڑی سے بولے آپ کو کیا چاہیے؟ دونوں بیویاں بیٹھی ہیں کہہ رہی ہیں ہمارے سرتاج ہمیں روپیہ نہیں، ہمیں دولت نہیں، ہمیں زیورات نہیں، کپڑے لتے نہیں، اتنا بتا دو ہمارے دل میں ایک بات رہتی ہے بہت دنوں سے وہ صاف نہیں ہو رہی ہے. کیا بات ہے؟ وہ دونوں بیویاں کہنے لگی او میرے سرتاج یہ بتا دو آپ خوشبو کون سی استعمال کرتے ہیں؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. شوہر بولے کیا مطلب؟ شوہر بولے کیا مطلب؟ کہا ہم اچھی سے اچھی خوشبو لگاتے ہیں مگر آپ کے سامنے ہماری خوشبو ہیچ رہ جاتی ہے.
وہ مسکرا کر کے کہنے لگے او میری بیویوں، جب سے میری شادی ہوئی ہے میں نے ابھی تک خوشبو لگائی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ جب سے شادی ہوئی ابھی تک خوشبو لگائی نہیں۔ اب دونوں بیویاں چکر میں، جب لگائی نہیں تو آتی کہاں سے؟ ارے ہم تو بڑی بڑی قیمتی لگاتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی خوشبو کے سامنے ہیج۔ دونوں بیویاں بولی آپ سچ بول رہے ہیں مگر ذہن قبول نہیں کر رہا۔ وہ صحابی بولے تم یہ کہنا چاہ رہی ہو، پوچھنا چاہ رہی ہو میرے جسم سے خوشبو کہاں سے آتی ہے اور کیسے آتی ہے؟ سننے کی بات ہے۔ جب اتنا کہا کیسے آتی ہے، کہا کہ سنو میری بیویوں، جب سے میری شادی ہوئی ہے میں نے خوشبو نہیں لگائی ہے، مگر ذرا میرا قصہ سنو، ذرا میری داستان سنو، ذرا میرا واقعہ سنو۔ دونوں بیویاں بیٹھ جاتی ہیں، کہنے لگتی ہے او میرے سرتاج ہاں ذرا بتا دو کیسے خوشبو آتی ہے۔ وہ دونوں بیویوں سے کہا سنو سنو، مجھے ایک مرتبہ کھجلی ہو گئی تھی اور کھجلی ایسی ہوئی کہ میں دوا کراتا رہا مگر میری کھجلی ٹھیک نہ ہوئی، میں پریشان ہو گیا۔ گرمی کا زمانہ تھا اور میں ایک دن دوپہری میں پسینہ آ رہا تھا، میں کھجلانے لگا اور خون نکلنے لگا، میں پریشان تھا۔ اتنے میں مجھے آقا یاد آ گئے، نبی یاد آ گئے، میں روتا ہوا سیدھا آقا کی بارگاہ میں چلا گیا۔ میرے نبی چمڑے کے بستر پر آرام کر رہے تھے، میرے آقا لیٹے ہوئے تھے، پسینہ آ رہا تھا۔ وہ صحابی بولے میں نبی کے پاؤں دبانے لگا اور جیسے ہی پاؤں دبائے میرے آقا اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کہا کیا بات ہے؟ میں نے رو کر کے کہا آقا بہت پریشان ہوں، کھجلی ہو گئی ہے، بہت زیادہ بیمار ہوں، کھجلی ٹھیک نہیں ہوتی۔ میرے نبی نے فرمایا دوا کرا لو۔ کہا آقا دوا کرا رہا ہوں مگر پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ میرے نبی نے فرمایا ٹھیک نہیں ہوتی؟ کہا جی آقا۔ میرے نبی غلام سے بولے ذرا آگے کو ہاتھ بڑھاؤ۔ اللہ اللہ جیسے ہی ہاتھ بڑھائے میرے نبی نے بغل سے پسینہ لیا اور اس کے ہاتھوں پہ ٹپکا دیا۔ وہ صحابی بولے میرے نبی نے دوسری بغل سے لیا، وہ بھی ہاتھوں پہ لگا دیا، اور میرے نبی بولے جاؤ اپنے ہاتھوں پہ مل لو اور اپنے جسم پہ لگا لو۔ تو وہ صحابی بولے اللہ کی قسم کھا کر کے بولے کہ میں گھر آ کر کے میں نے نبی کا پسینہ جب جسم پہ ملا تو میری کھجلی تو ختم ہو گئی مگر خوشبو آج تک نہیں گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مدینہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کہا خوشبو آج تک نہیں گئی، توجہ، کھجلی تو ختم ہو گئی مگر خوشبو نبی کے پسینے کی ابھی تک نہیں۔ اب وہ آل رسول بولے مشک عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو، مشک عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو، میری
قسمت میں اسی گل کا پسینہ لکھ دو، پسینہ لکھ دو، دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو۔